آپ نے اکثر عاملین حضرات کے منہ سے یہ بات سن رکھی ہوگی کہ فلاں شخص پر بندش کی گئی ہے یا فلاں شخص پر کی گئی بندش کا توڑ کرنا ضروری ہو گیا ہے، لیکن عوام الناس میں یہ بات رائج ہو چکی ہے کہ بندش صرف حرام مقصد کے لیے ہی کی جاتی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ کیا بندش صرف سفلی یا کالے جادوگر ہی کرتے ہیں، یا نوری علم میں بھی بندش کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور کیا ہر قسم کی بندش حرام تصور کی جائے گی؟ ناظرین، اگر بندش کے لفظی معنوں کو دیکھیں تو اس کا مطلب کسی چیز کو بند کرنا، روکنا یا رکاوٹ ڈالنے کے ہیں۔ اب اگر بندش کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جائے گی تو یہ حرام کی کیٹیگری میں داخل ہو جائے گی، اور اگر کسی نیک مقصد کے لیے کی جائے گی تو حرام شمار نہیں ہوگی، بشرطے کہ کلام الہی سے ہی کی جائے۔ اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رات کے اوقات میں شیاطین کھلے گھومتے پھرتے ہیں جو لوگوں کے لیے نقصان اور پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رات کے وقت کتے بھونکنے یا گدھے ہنہنانے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ ایسی مخلوق دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے، اور بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کر دو، کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھولتا جسے بسم اللہ پڑھ کر بند کیا گیا ہو۔ مٹکے اور برتن ڈھانپ دیا کرو اور مشکیزوں کے منہ بند کر دیا کرو۔ ناظرین، بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرنا بھی ایک قسم کی بندش ہے جو شیطان جنات کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے اور وہ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو پاتے۔ اسی طرح اللہ کا نام لے کر برتن ڈھانپنے سے انسان طرح طرح کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ کھلے برتنوں میں شیاطین تھوک دیا کرتے ہیں۔ اس سے بچنے کی دعا بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اس کے مغرور بنانے سے، اس کی تھوک سے اور اس کے چوکا لگانے سے۔ ناظرین، اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں نظر بد کا شکار رہتی ہیں، اور جب ان کا علاج کیا جاتا ہے تو معالج یہ انکشاف کرتا ہے کہ یہ نظر بد انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی ہے، کیونکہ اکثر اوقات سر دھونے کے بعد عورتیں کھلے بالوں کے ساتھ صحن یا چھت پر بال سکھاتی ہیں، اور شیاطین کھلے بالوں کے عاشق ہوتے ہیں۔ اس لیے بال دھونے کے بعد اگر ان میں ہلکا سا تیل لگا کر چٹیا کر لی جائے تو شیطانی نظر بد سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، اور یہ بھی شیاطین سے بچنے کے لیے ایک بہترین بندش ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی ہم روز مرہ کی بنیاد پر کئی بندشات کرتے ہیں اور ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا، جیسے کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا اور معوذات پڑھنا وغیرہ۔ ان سے بھی ہم کئی قسم کے شریر انسانوں اور جنات کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، اور یہ کلمات شر اور ہمارے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ نوری علم میں بندش کا جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے اس میں ایک بات غور طلب یہ ہے کہ یہ صرف نیک مقصد کے حصول اور کلام الہی یا مسنون اذکار کے ذریعے ہی کیا جائے، ورنہ غلط نیت سے اذکار پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہی ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم قرآن کے ذریعے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ ناظرین، متعدد احادیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بیت الخلاء جنات اور بالخصوص شریر جنات کے مسکن ہوتے ہیں۔ روحانی عاملین اس کی ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ شریر جنات کو انسانی فضلے کی بدبو بے حد پسند ہوتی ہے اور وہ اس پہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ ترغیب دلائی ہے کہ جب بھی کوئی بیت الخلاء جائے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور یہ دعا پڑھے، اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں ناپاک جنوں اور جننیوں سے۔ اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد انسان اور جنات میں پردہ حائل ہو جاتا ہے، جس سے جنات بیت الخلاء میں نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ کسی قسم کا ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ اگر اس دعا کا اہتمام نہ کیا جائے تو نفسیاتی امراض اور مختلف پیچیدہ بیماریوں کے لاحق ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی جنات کو روکنے کے لیے ایک قسم کی بندش ہے۔ ناظرین، قصہ مختصر یہ کہ بندش فی نفس ہی حرام یا حلال نہیں، بلکہ اس کے کرنے کے طریقہ کار اور نیت دونوں کی تحقیق کے بعد ہی اسے حرام یا حلال کہا جا سکتا ہے۔